اب سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے. 1 دسمبر کے لوگ کیا کریں گے؟ اپنی اپنی ٹری نکالیں گے, اسے ڈیکوریٹ کریں گے, اپنے اپنے سٹار کو اپنی گلیوں میں اپنے چھتوں پہ لٹکا دیں گے. مگر جو کرسمس کے ریل معنی ہے وہ ہے سیکریفائس. خدا نے سیکریفائس کیا, اور کس کا؟ اپنے اکلوتے بیٹے کا. ہاللیلویا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 نئے سوٹ سلوا لیے, گھر میں کلر کروا لیا, گھر پہ بڑا سا ٹری لگا دیا, اپنے چھت کے اوپر اپنے گیٹ کے آگے بڑا سا سٹار لگا دیا تو کرسمس ہو گیا. نو, کرسمس کا مطلب ہے سیکریفائس. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف ریڈ ڈریسنگ کر کے, اچھی ڈیکوریشن کر کے, اچھا کھانا کھا کے, اچھی جگہوں پہ گھوم کے یہ ہے کرسمس. یہ کرسمس نہیں ہے, یہ کرسمس کی شکل کو بگاڑا گیا ہے. لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ ہے کرسمس. اگر کرسمس منانا ہے نا تو سیکریفائس کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ, اپنی خواہشوں کا, اپنی میں کا, اور آپ کہہ سکو اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت. جی, کیونکہ خدا نے دنیا سے کیسی محبت, ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. جس کو ایمان ہے وہ اونچی بولے, کیا کرے؟ پائے. جی, ہاللیلویا. اب چند دنوں کے بعد دسمبر شروع ہو جائے گا, اور جو کرسمس کا ریزن ہے, جو سیزن ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاللیلویا. آج ہم کرسمس کا جو ریلی میننگز ہے نا وہ سیکھیں گے کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے. یہاں ہمیں ملتا ہے کہ اس خدا نے جس نے آسمان, سورج, چاند, ستارے بنائے, اس خدا نے دنیا سے, کس سے؟ چرچ میرے ساتھ رہی, کس سے؟ یا مسیحوں سے. لکھے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا, beloved son, اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے, اگر میرے پاس اگر یہ مائک ہے اور میں کسی کو دے دوں گا, ہاں, تو یہ اس کا ہو گیا نا, ایسے ہی نا. تو ایسے ہی دنیا سے خدا نے کیا کیا, جو اس کے پاس تھا اس نے دنیا کو دے دیا, اب دنیا کا ہو گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہاں, تو لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی, انکنڈیشنل, جس کی کنڈیشن نہیں تھی کہ تو میرا یہ کام کر میں تیرا وہ کام کر دوں گا. ہاں, اب سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے. 1 دسمبر کے لوگ کیا کریں گے؟ اپنی اپنی ٹری نکالیں گے, اسے ڈیکوریٹ کریں گے, اپنے اپنے سٹار کو اپنی گلیوں میں اپنے چھتوں پہ لٹکا دیں گے. ہاں, مگر جو کرسمس کے ریل معنی ہے وہ ہے سیکریفائس. خدا نے سیکریفائس کیا, اور کس کا؟ اپنے اکلوتے بیٹے کا. ہاللیلویا. ہاں, سیکریفائس کیا, دے دیا. اور کرسمس جو ہے وہ دینے کا نام ہے. کیا ہے؟ دینے کا نام ہے. اور کیسا دینا؟ ہاں, کہ پتہ ہے میں دے دوں گا اور وہ اسے ویسٹ کر دے گا. جب ہمارا عزیز, ہمارا کوئی لو ون ہمیں گفٹ دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مجھے گفٹ ملا ہے. ایسے ہی نا, تو خدا نے دنیا کو گفٹ دیا, اور اس دنیا نے گفٹ کا کیا کیا؟ اس کے منہ پہ تھوکا, اس کی داڑھی کو نوچا, اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا, اور اسے 1 کوڑے لگائے. ہاللیلویا. ہاں, اور کہتے ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اتر آ. ہاں, یہ کیا دنیا نے اس کے ساتھ. اور امیجن کرو, یسوع مسیح سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں نا تو میں اپنے باپ سے 12 تمن فرشتے منگوا سکتا ہوں. ہاں, سوچو, ایک فرشتے سے, خدا کے ایک فرشتے سے شہر کے شہر برباد ہو گئے. اگر 12 تمن آتے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی. ہاللیلویا. ہاں, مگر خدا نے, بائبل میں کیا, خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. تو خدا نے اس لیے
یہ ہمیں اس کا جو اس کی پس منظر، اس کی پکچر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا نے باغ عدن میں باپ آدم نے ماں ہوا نے نافرمانی کی، وہ پھل کھا لیا، تو خدا نے وہاں کیا کیا؟ وہاں ایک برا ذبح کیا، اور اس برے کے ذبح کرنے سے کیا ہوا؟ وہ ماں ہوا کے لیے اور باپ آدم کے لیے کرتے بنائے، ان کے ننگے پن کو ڈھانپا، ان کے پاپ کو، ان کے گناہ کو ڈھانپ دیا۔ ایسے ہی نا چرچ؟ اور یہ اس کی تشبیہ تھی، یہ اس کی ایگزامپل تھی، جو خدا نے پھر کیا کیا؟ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا، جس میں ہمیں ملتا ہے خدا ہمیشہ ہمارے اوپر پریکٹیکل کر کے، ثابت کر کے ہمارے اوپر کرتا ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تو اپنے رشتہ دار، ناتے دار، اپنا گاؤں چھوڑ، اپنا محلہ چھوڑ، اپنا ایریا چھوڑ، اور اس جگہ پہ چل جہاں میں تجھے بتاؤں گا۔ اور ابراہیم اپنی محبت کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ خدا سے وہ پیار کرتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کے کہنے پر چل پڑا۔ مگر جب بات آئی محبت کو پروف کرنے کے لیے، تو خدا نے کئی سالوں بعد جو خدا نے اسے کہا میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، خدا نے کئی سالوں بعد جب اس پہ پورا اس وعدے کو کیا، اور اس سالوں کے بعد اسے کہتا ہے یہ بیٹا میرے حضور قربان کر۔ بزرگ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے چلا، آگ لے کے چلا، سب کچھ لے کے چلا۔ کیسی بات ہے یہ کہ کتنی پیڑا تھی، کتنی تکلیف تھی، کتنے سالوں بعد وہ بلیسنگ، وہ وعدہ، وہ پرومس جو خدا نے مجھ سے کیا ہے، اب کرنے کے بعد، دینے کے بعد پھر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ جب اس نے ٹھان لیا، جب یہ فیصلہ کر دیا کہ اب میں اپنے پیار کو، اپنی محبت کو خدا کے ساتھ ثابت کروں گا، وہ چھری چلانے لگا تو خدا نے آواز دی ابراہیم اپنا ہاتھ روک۔ ہاللیلویا! کیونکہ تو نے کہا تھا وہ خود ہی مہیا کرے گا، تو میں خود ہی مہیا کروں گا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اس نے خود مہیا کیا، اور دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا ہی بیٹا دے دیا۔ ہاللیلویا! اس لیے یہ دنیا کا نمبر 1 دین ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، خدا کے اس سیکریفائس کو سمجھنے کا نام ہے مسیحت۔ ہاللیلویا! امیجن کرو مقدسہ مریم جب اس کے پاس فرشتہ گیا، کہتا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، وہ تو کتنی خوش ہوئی ہوگی، کتنی اپنے آپ میں اس کو گرو محسوس ہوتا ہوگا کہ کیا بات ہے، فرشتے آ کے مجھے سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کرسمس شروع ہو گیا۔ اسے کہتا ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی۔ وہ کہتی ہے کیوں کر ہوگا؟ میں تو کسی مرد کو جانتی بھی نہیں ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرا بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے، میں تو کسی مرد کو جانتی بھی نہیں ہے، کیوں کر ہوگا؟ تو فرشتہ اسے کہتا ہے یہ خدا کی قدرت سے ہوگا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! یہ خدا کی قدرت سے ہوگا۔ اب یہاں پھر سیکریفائس کی ہمیں دوسری تصویر نظر آتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا نہیں میں نہیں یہ کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس پرانے عہد میں، پرانے دور میں جب کوئی لڑکی، کوئی لیڈیز ایسے پریگننٹ ہوتی تھی نا، اسے سنسار کیا جاتا تھا، اسے رسوا کیا جاتا تھا، اسے ذلیل کیا جاتا تھا۔ وہ رسوا ہونے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے کہا میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو۔ ہاللیلویا! یہ ہے کرسمس۔ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 نئے سوٹ سلوا لیے، گھر میں کلر کروا لیا، گھر پہ بڑا سا ٹری لگا دیا، اپنے چھت کے اوپر، اپنے گیٹ کے آگے بڑا سا سٹار لگا دیا تو کرسمس ہو گیا۔ نو، کرسمس کا مطلب ہے سیکریفائس۔ مجوسی آئے اور کئی ملوں اور کئی مجوسی آئے۔ یہ غلط ڈاکٹرین ہے کہ صرف 3 مجوسی آئے، کئی مجوسی آئے، بائبل پڑھ کے دیکھو۔ اور وہاں جو پہنچ کر انہوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ ہاللیلویا!
मजूसी जो थे ना, वो पता कौन थे? वो सिर्फ बादशाह नहीं थे। जो बादशाह को ऑर्डेन करते हैं, जो बादशाह को बादशाह बनाते हैं, वो मजूसी होते हैं। हालेलुया। हाँ, जो बादशाह को बादशाह का रुतबा देते हैं, मुकर्रर करते हैं, अब ये बादशाह है, वो आए और आके वो उसे आके सजदा करे और आके अपना गिफ्ट यीशु मसीह के आगे पेश कर रहे हैं। यूसुफ को देखो, यूसुफ ने जब किया ये कि जब उसने सोचा कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, फरिश्ता उसके पास गया, उसे कहता है, ऐ यूसुफ, अपनी किसको? बीवी को। मगर बाइबल तो ये कहती है, मुकद्दसा मरियम तो ये कह रही है कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। मगर खुदा की नजर में, हाँ, खुदा का एक मास्टर प्लान था, खुदा उसको उसकी बीवी देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी मंगनी हुई थी, और पुराने अहद में जो मंगनी होती थी ना, वो इक्वल टू निकाह होती थी। आज लोगों ने इस मंगनी को तमाशा बनाया हुआ है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, निकाह एक मुकद्दस रिश्ते का नाम है, और ये दो रूहों के मिलाप का नाम है। हालेलुया। इसलिए तो मसीहत में कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं डिवोर्स है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ डिवोर्स है ही नहीं है। सिर्फ एक शर्त है, हरामकारी, और उसमें भी कहा है अगर तेरा जिगरा है तो माफ कर दे, फिर भी नहीं छोड़ सकता। एक तमाशा नहीं है, ये रूहों के मिलाप का, ये रूहों को एक्सेप्ट करने का नाम है निकाह। निकाह बहुत खास बंधन है। आप अपनी स्पिरिट को उसके आगे सिलेंडर कर देते हो और उसकी स्पिरिट को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ये है निकाह। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो फरिश्ता उसे कहता है अपनी बीवी को अपने हाथ लाने से ना डर। और उसने भी क्या किया? सोचो, इमेजिन करो, वो कैसा माहौल था, टेंशन का माहौल था। उसे पता चल गया, हाँ, कि मेरी मंगेतर जो है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है, और वो फाइट के लिए, सैक्रिफाइस के लिए एक्सेप्ट किया। उसने भी सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट किया, हाँ, चैलेंज का सामना किया। उसने कहा खुदावंद मैं हाजिर हूं। ये है क्रिसमस, हाँ, सैक्रिफाइस। जहां जहां आप क्रिसमस देखोगे वहां वहां सैक्रिफाइस हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग समझते हैं सिर्फ रेड ड्रेसिंग करके, अच्छी डेकोरेशन करके, अच्छा खाना खा के, अच्छी जगहों पे घूम के, ये है क्रिसमस। ये क्रिसमस नहीं है, ये क्रिसमस की शक्ल को बिगाड़ा गया है। जिस तरह कहते हैं एक्स मैस, एक्स लिख के आगे मैक्स लिख देते हैं, ये गलत है। समझ आइए? कभी भी आप क्रिसमस लिखो तो पूरा लिखना। आप यीशु मसीह के उस कफारे को, उस सैक्रिफाइस को आप मिस ना करो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको क्रिसमस के जो रियल मीनिंग्स हैं वो पता हो कि क्रिसमस पे हुआ क्या था। सिर्फ ये नहीं हुआ था कि आगे एक फरिश्ता ने कह दिया, हाँ, कि देख तू हामला हो गया और यीशु मसीह पैदा हो गया। कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद, कितना भागना, कितनी कत्लो गारत हुए। हाँ, 2 साल तक के सारे बच्चे उस मुल्क के मरवा दिए गए। कितना कुछ हुआ उस वक्त, सिर्फ इसलिए ताकि जो खुदा का प्लान है इंसानियत को बचाने का, वो अधूरा रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब कोई मसीह में आ जाता ना, लिखा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। ये शर्त है, लिखा है खुदा ने, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई, यहां शर्त है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। ईमान लाना लाजमी है। हालेलुया। हाँ, ईमान लाए, वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी उसकी होगी। हमेशा की जिंदगी देने के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आपको ईसाई बनाने के लिए, क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं। ये मजहब, ये फिरके, ये इंसानों ने बनाए हैं। खुदा ने इंसान को बनाया और उससे मोहब्बत की है। हालेलुया। खुदा ने दुनिया को बनाया और दुनिया से मोहब्बत की है। यहाँ लिखा है कि खुदा ने
कृष्णों से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हाँ, लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हाँ, ये है क्रिसमस। हमारे यहाँ लोग समझते हैं सिर्फ केक बांटने का नाम क्रिसमस है। नो, ये सैक्रिफाइस है कि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से पहले बोले खुदा आज मैं फैसला लेता हूं कि जो तेरा प्लान था जिसके लिए तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा दुनिया को बचाने के लिए, आज से वो मेरा मिशन है। हालेलुया, हालेलुया। ये है क्रिसमस, ताकि आप क्या करें उसके बाद आप उठा के देख लें। यीशु मसीह के जो पैरोकार थे, जो यीशु मसीह के हवारी थे, उन्होंने क्या किया? अपने आप को पेश कर दिया उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रख के अपने बेटे को भेजा। उस मकसद को यीशु मसीह कहता है जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। हाँ, मैं तुम्हें भेजता हूं। और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ अच्छा खा के, अच्छा पहन कर, अच्छा घूम कर ये क्रिसमस मना रहे हैं। ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस ये है कि आप यीशु मसीह के उस मिशन को कंप्लीट करें, पूरा करें जिस तरह यीशु मसीह का इट इज फिनिश। क्या हुआ? क्या हुआ? चर्च जरा सारे बोल के देखो, क्या हुआ? तमाम हुआ। यीशु मसीह ने तमाम किया जो खुदा ने भेजा, उसने पूरा किया, अपनी जान देकर पूरा करके गया। हालेलुया। हाँ, तो लिखा जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज उसी वक्त मिलेगा जब आप जान देने तक वफादार होगे। किस चीज पे वफादार? इस चीज पे कि जी हम क्रिश्चियन हैं, हमारे बर्तन अलग रखो। हाँ, हमें अच्छी जॉब्स ना मिले, अच्छे ओहदे ना मिले, लोग हमसे कीना रखें कि ये ईसाई हैं, इनके गिलास में नहीं पीना, इनके साथ खाना नहीं, इनके साथ पीना नहीं। लिखा तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। हालेलुया। हाँ, तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो। तो इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा आज मसीहो, अगर क्रिसमस मनाना है ना तो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाओ, अपनी ख्वाहिशों का, हाँ, अपनी मैं का, और आप कह सको अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। हाँ, क्या मसीह मर गया है? क्या चर्च आप जिंदा हो? क्या मसीह मर गया है? हाँ, तो अगर जिंदा है तो फिर काम भी करेगा। तो उसके लिए क्या है? आपको अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो कितने मसीह हो जाएंगे? हालेलुया। हाँ, कितने मसीह मारोगे? अरे एक मसीह ने आके 3.5 साल में दुनिया हिला दी, अब तो सोचो इतने सारे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 3.5 साल दुनिया हिला के रख दी और इस दुनिया का सबसे बड़ा दीन बन गया। और ये लोगों ने नाम दिया है, हाँ, कि ये मसीह है, ये मसीह के पैरोकार है। जिस तरह इस पाकिस्तान में रहते हुए हमें कहते हैं ये ईसाई है। वी आर नॉट ईसाई, आई एम क्रिश्चियन। हालेलुया। हाँ, हम ईसाई नहीं हैं, हम क्रिश्चियन हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाओ। आप कहो मैं रेडी हूं खुदावन तेरा काम करने के लिए। और यीशु मसीह कहा जिस तरह मुझे बाप ने भेजा है, यीशु मसीह ने सामर्थ के साथ काम किया। आप सामर्थ के साथ अब काम करने लग जाओगे यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं आप सामर्थ से काम करने लग जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप सिर्फ एक्सेप्ट कर लो। हाँ, यूसुफ ने एक्सेप्ट किया, अगुवाई उसकी होती गई। अब क्या कर? अब यहां से ले और वहां ले जा। हाँ, एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया उसने। अब जब यीशु मसीह पैदा हो गए, हाँ, इमेजिन करो, आपको पता है ये लोग जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, मोहल्ले वाले, बड़ा इन चीजों का हिसाब किताब रखते हैं। इन्हें तो 6वें महीने शादी हुई थी, 9वें महीने बच्चा भी हो गया। हाँ, बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। और ना कभी हो तो लोग कहते हैं हाले तक बच्चा नहीं होया। बड़ी रिश्तेदारों को ये पेन होती है। अब सोचो यूसुफ जब ले आया, हाँ, तो उसके रिश्तेदारों को तो पता होगा ना कब लेके आएगा। अब जब यीशु मसीह पैदा हो गया, हाँ, उसके लिए चैलेंज नमा हो सकता है वो लियारी जाके उन्हें घर ले लिया है कि चलो लियारी टुर जाने। हाँ, उत्थे तो सानू कोई नहीं ना जानता। मुसीबत यहाँ शुरू हुई
کہ اعلان ہو گیا کہ سب اپنے اپنے باپ دادا کے شہر میں جائیں گے اور وہاں جا کے نام لکھوائیں گے. پھر چیلنج. ہاں پھر مقدسہ مریم کو لے گیا. دیکھنے والے صاحب لانے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے سمجھانا نہیں پڑے گا. اور یسوع مسیح جب وہاں یوسف نے پھر چیلنج لیا. اب یسوع مسیح پیدا ہو گئے. اب پیدا ہونے پہ بھی چیلنج. کوئی گھر ہی نہیں مل رہا, کوئی سرایہ نہیں مل رہا. اب کیا کیا یسوع مسیح نے؟ کیا کیا؟ ایک اور سیکریفائس کیا جو میری اور آپ کی غربت تھی وہ اپنے اوپر لے لی. وہ ایک چرنی میں پیدا ہو گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تاکہ میں اور آپ غریب نہ رہیں. ہاللیلویا. ہاں ہر ایک چیز کے اوپر سیکریفائس ہوا, ہر ایک چیز لے لی. اور اس کے بعد اب کیا ہوا؟ یوسف نے جب ہو گیا, چلو جی شکر خدا ادا ہو گیا. اب پھر کیا ہوا؟ کہا اس بچے کو لے, اس کی ماں کو لے اور مصر کو چلا جا. ہاں پھر سامان اٹھاؤ, پھر بیگ باندھو, پھر گاڑیاں کرواؤ, پھر چیلنج. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ چیلنجز کا سامنا کرنے کا نام کرسمس ہے. ہاللیلویا. لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں, لوگ بیپٹزم لیتے ہیں, یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں, اور جب یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں چیلنجز آتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ہاں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, آپ جب مسیح میں آؤ گے سب سے پہلے آپ کے گھر کا ابلیس آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. وہ آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے, وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کی بہن ہو سکتی ہے, وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہوگا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جو آپ کا چیلنج ہے سب سے پہلے مخالفت گھر سے شروع ہوگی. اور جو گھر کا ابلیس نہیں مار سکتا وہ گلیوں کا بھی نہیں مار سکتا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں تو اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے, آپ نے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اڑے اور کھڑے رہنا ہے. بنی اسرائیل قوم کی طرح, ہاں بنی اسرائیل قوم کی طرح اڑے اور کھڑے رہنا ہے اور کہنا ہے. کیا ہوا؟ اب بنی اسرائیل قوم جا رہی ہے, موسیٰ آگے آگے, آگے لال سمندر آ گیا, پیچھے فوجیں. اب لوگ بڑبڑانے لگ گئے, موسیٰ تو ہمیں یہاں مارنے کے لیے لیا, اس سے اچھا تو وہاں تھے مصر میں, ہاں جہاں ہمارے پلوٹھے مار دیے گئے, جہاں ہماری مزدوری ڈبل کر دی گئی, وہاں ہم اچھے تھے, تو ہمیں یہاں مارنے کے لیے لیا ہے. تو موسیٰ نے خدا کی طرف دیکھا اور خدا نے موسیٰ کی طرف دیکھا. اس نے کہا موسیٰ میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ اپنے اختیار کو یوز کر. ہاللیلویا. ہاں میں نے اختیار دیا, جا اپنی اتھارٹی کو یوز کر. اس نے اپنی چھڑی کو سمندر کی طرف کیا اور سمندر دو بھاگ ہو گیا. ہاللیلویا. ہاں یہ ہے مسیحوں کا کام. آپ خدا کی طرف دیکھو, خدا آپ کی طرف دیکھے گا, کیونکہ خدا نے سب کچھ کر دیا ہے. خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا ہے. لکھا ہے جس نے اپنا اکلوتا بیٹا دینے سے گریز نہیں کیا, دریغ نہیں کیا, وہ تمہیں برکتیں کیوں نہ دے گا. لوگ آج بیماریوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ جیسی بیمار ہے, میرا بی پی نہیں جانتا, میری شوگر نہیں جانتی, میرا بی پی نہیں جانتا, میرا فلانا نہیں جانتا. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک مسیح میں شامل ہی نہیں ہوئے. اگر تو آپ مسیح میں شامل ہو گئے تو یسوع مسیح نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا, باقی کچھ چھوڑا ہی نہیں. یہاں جھوٹ ہے یہ. ہاں یسوع نے تو کہا اٹ از فنش, تمام ہوا, وہ تمام کر گیا ہے. اگر آپ ابھی تک غریب ہو اس کی وجہ آپ خود ہو, آپ ابھی تک بیمار ہو اس کی وجہ آپ خود ہو, کیونکہ یسوع کر چکا ہے. آپ اس کے مکمل کفارے پر لے آؤ ایمان. میں کہتا ہوں لکھا ہے تو ایمان لا تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہاللیلویا. ہمارے یسوع مسیح کے کفارے کے اندر اتنی قدرت ہے کہ آپ جسٹ آپ ایمان لاؤ, آپ کا گھرانہ بچانے کی قدرت میرا یسوع رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاں ارے آپ کے گھرانے کو بچانے کا پلان رکھا ہوا ہے خدا نے, مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایمان تو لاؤ. کیا ایمان لاؤ؟ ہاں ایمان صرف وہ والا ایمان نہیں کہ جی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, یہ والا ایمان نہیں. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے ثابت کرو. ہاللیلویا. ہاں یسوع مسیح کا تم اس ہیکل کو ڈھا دو, میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. کھڑا کیا کھڑا. ہاللیلویا. ہاں اس نے کھڑا کر کے دکھایا. شیطان بھی کہتا ہے, مسیح بھی کہتے ہیں, پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ایمان, زندہ ایمان, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, ایسا ایمان
गरम कड़ाहों में डाले गए, शेरों के आगे फेंके गए, उल्टी स्लीबें ले ली, मगर अपने ईमान से नहीं हटे। आज लोग कहते ने चलो भैन जी मैं तुहानू किसी सियाने को खानी हाँ, तुहानू किसी सियाने को, मेरे यसू ना सियाना कोई भी नहीं जी। हालेलुया। हाँ, तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से पहले खुदा के उस प्लान को लेकर आगे जाने वाले बन जाओ। आप यीशु मसीह की तरह दुनिया हिला कर रख दोगे। हाँ, मैं सीरियस कह रहा हूं, दुनिया हिला के रख दोगे आप, अगर आपने उस प्लान को पकड़ लिया। पतरस कहता है खुदावन हमने तेरे लिए अपना घर बार, अपने बच्चे, अपनी नौकरी, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ा, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने स्माइल की होगी। हाँ, यीशु ने स्माइल करने के बाद कहा होगा पतरस यहाँ 100 गुना ऊपर हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। हाँ, ये है मेरे यीशु की अथॉरिटी। यहाँ 100 गुना जो कुछ खोगे ना, हाँ, जो कुछ भी खोगे 100 गुना मिलेगा, और ऊपर हमेशा की जिंदगी। ये किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये किसी के पास इख्तियार नहीं है। हमेशा की जिंदगी का वादा कोई भी नहीं करता, मेरे यीशु ने किया। उसने कहा राह, हक और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और दरवाजा भी मैं हूं। हालेलुया। हाँ, उसने कहा दरवाजा भी मैं हूं, अगर मुझ में से गुजरोगे तो ही हमेशा की जिंदगी तक जाओगे। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, मैं आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, मैं आपको खुदा के फर्जंद, खुदा की बेटी, खुदा का बेटा बनाने के लिए आया। लोगों को तकलीफ ये होती है कि ये खुदा का बेटा कहते हैं, वो तो एक से तन थे या कितने सारे हो गए। हालेलुया। हाँ, कितने सारे हो गए। ये है क्योंकि याद रखना, किसी के पास ये इख्तियार नहीं। फकीर फरीसी अपने कपड़े फाड़ लेते थे, अपने आप को मार देते थे, और यीशु मसीह को मारने की यही उनके पास एलिगेशन था कि ये खुदा को, हाँ, जिसका हम अपने नाम अपने होठों से नहीं लेते, जो उसे डायरेक्ट अब्बा कहता है। हालेलुया। हाँ, ये डायरेक्ट उसे बाप कहता है। वो इसलिए कहता था क्योंकि वो उसके अंदर से निकला था, वो रूह कुदस की कुदरत से हुआ था, वो किसी मर्द से नहीं हुआ था। हाँ, किसी मर्द का इंटरफेयर नहीं था उसमें। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से पहले आप चैलेंज को ले कि खुदावन मैं ये चैलेंज लेता हूँ, अब मैं क्या करूंगा? मैं बड़े बड़े क्रूसर्स करवाऊंगा, मैं बड़ी बड़ी फास्टिंग करूंगा, बड़े बड़े बीज बोऊंगा, बड़े बड़े खुदावन तेरे लिए इवेंजलिज्म करूंगा। ताकि क्या करूं मैं? आप इमेजिन करो, लोग क्या करते हैं क्रिसमस पे टसल में, कोई उधर से खाने की देग लेके आ रहा है, कोई उधर से कुछ लेके आ रहा है, कोई मिठाइयाँ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। ये फजूल है सब, मैं सीरियस कह रहा हूँ। वो सुबह निकल जाता है, मगर जब एक तौबा गुनहगार कर लेते ना, हाँ, वो खुदा का बेटा बन जाता है। ये करो आप, बुरी बात नहीं है किसी को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना अच्छी बात है। ये और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। सिर्फ खाना खिलाना नहीं, हमें यीशु मसीह तक लेकर जाना है, जो खुदा का प्लान था, खुदा से मेल मिलाप कराने का। यहां जब हम देखते हैं लूका की इंजील में, तो वहां एक बहुत खास हमें चीज मिलती है। उसके दूसरे बाप में जब चरवाहे आए, चरवाहों के पास फरिश्ता आया, उसके दूसरे बाप की 10वीं आयत वहां लिखा है, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते है। किसके लिए? उम्मत के वास्ते, पूरी दुनिया के लिए है। फरिश्ता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी बिशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के लिए है, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा होगा, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़ा में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। उसका निशान दिया। हाँ, उसका निशान ये है कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। हाँ, कपड़े में लिपटा हुआ। तो इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा,
آپ کے لیے اور میرے لیے خدا نے کر دیا ہے. فقط اس پر ایمان لے کر آنا ہے, اسے ایکسیپٹ کرنا ہے, اسے کنسیو کرنا ہے, اسے ریسیو کرنا ہے, جس طرح مقدسہ مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. ہاللیلویا. ہاں, کتنا مشکل تھا یہ, کتنا چیلنجز تھا یہ, کتنا پینفل تھا یہ کہ کنواری حاملہ ہوگی. آج جب کوئی ایکسیپٹ کر لیتے نا یسوع مسیح کو, تو اس دنیا کے اندر بھی سیم یسوع مسیح کی طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں, اس کے ساتھ ریلیشن شپ چھوڑ دیتے ہیں. یہ مذہب اس نے چینج کر لیا ہے. ہاں, یہ یسوع مسیح کا پیروکار بن گیا, یہ عیسائی بن گیا, یہ مسیح بن گیا. نو, وہ یسوع مسیح کا پیروکار بن گیا. اور اسی طرح جس طرح مقدسہ مریم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا, آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. فری میں کچھ بھی نہیں ملتا. ہاللیلویا. ہاں, یہاں ہمیں ایک خاص چیز ملتی ہے کہ آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. دانیل کا ہمیں ملتا ہے. ہاں, دانیل کا. دنیا کے اندر لوگ آج بھی لوگ اس لیے دعائیں کرتے ہیں, اس لیے عبادتیں کرواتے ہیں, اس لیے نذرانے دیتے ہیں تاکہ ہم پہ مصیبت نہ آئے, ہم پہ بیماری نہ آئے, ہم پہ موت نہ آئے. مگر کیسی بات ہے یہ دانیل کی. دانیل کو کہا گیا, پورے ملک میں اعلان ہوا کہ بادشاہ کی مورتی کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا, کوئی اپنے معبود کے آگے دعا نہیں کرے گا, کوئی اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا. تو لکھا ہے دانیل معمول کے مطابق دانیل گیا اور اس نے کیا کیا, کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھوڑ کر کیا کیا, یروشلم کی طرف رخ کر کے عبادت کی. اب دانیل کو کہا, اعلان ہوا, فرمان جاری ہو گیا کہ دانیل کو کیا کرنا ہے, شیروں کی مانگ میں پھینک دیا جائے گا. اس کو تو چاہیے تھا جا کے منتے کرتا, اچھا جی معافی دے دو, اب کو تو نہیں ایج کرانگا. ہاں, ایک بھی نہیں معاف کر دو, بس ایک موقع اور دے دو, آئندہ تو نہیں کرانگا. ہاں, اور فرمان جاری ہو گیا کہ دانیل کو شیروں کی مانگ میں پھینک دیا جائے گا. تو لکھا وہ معمول کے مطابق, ہاں, جو اس کی روٹین تھی کہ دن میں تین بار جا کے وہ خدا کی حضوری میں جھکتا تھا, پھر وہ جا کے جھکا. ہاللیلویا. ہاں, اس نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھر سے اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہا. تو لکھا خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کو منہ بند کر دیے. ہاللیلویا. ہاں, یہ ہے کرسمس. ایک رشتے کا نام ہے, ایک چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کرنا. ہاں, صدرک میشک عبدالنجو انہیں کہا اب جب میوزک بجایا جائے گا سب اس مورتی کے آگے سجدہ کریں گے. تو کیا اس ایوب گوٹ میں 3 ہی کرسچن ہیں, اور بھی کتنے کرسچن ہیں نا, سب نے سجدہ کیا. تب صرف 3 یہودی نہیں تھے وہاں, صرف 3 کھڑے رہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم صرف یہوہ کے آگے سجدہ کریں گے. ہاللیلویا. انہوں نے چیلنج کو لیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو پھر ایک کام کرو, انہیں آگ کی بھٹی میں پھینک دو. وہ کہتے ہیں بادشاہ ہم جانتے ہیں ہمارا خدا کیا کر سکتا ہے. جس کو ایمان ہے وہ اونچی بولو, کیا کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے. بادشاہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے, تیرا خدا بچا سکتا ہے, اس آگ کو 7 گنا اور تیز کر دو. 7 گنا اور تیز کر دی. تو لکھا ہے ان کو جو پھینکنے والے تھے وہ جلس گئے. ہاللیلویا. ہاں, اور جنہوں نے یہ چیلنج لیا ان کے پاس سے جلنے کی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی. ہاللیلویا. ہاں, یہ ہے یسوع مسیح کو ماننا کہ جو پھینکنے والے ہیں وہ جلس گئے, مگر جو اندر ہیں ان کے پاس سے جلنے کی بدبو بھی نہیں آ رہی. یہ ہے خدا کے ساتھ ٹھہرے اور ارے اور کھڑے رہنے کا نام. ایک چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے مسیحیت. خدا کے ساتھ چلنے کا نام ہے ایک مسیحیت. ہاں, جسے آج ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے. آج ہماری رسموں میں مسیح نہیں ہے, ہمارے ایونٹس میں, ہماری خوشیوں میں, ہمارے غموں میں مسیح نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں مسیح ہے. کیا ہی وہ شادی تھی. ہاں,
جس میں یسوع مسیح گیا تھا. ہاللیلویا. ہاں کیا ہی شادی تھی وہ. میں اپنی وائف سے, کیونکہ ہم لوگ بہت کم پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں, بہت کم, کبھی کبھی ہمارے بچے کہا بھی جاتے ہیں اس بات سے کہ پاپا کہیں بھی نہیں لے کے جاتے. ہاں ہم ان سے کہتے ہیں کاکا تم بڑے خاص ہو, تمہیں ہر جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتے. تو میں اپنی وائف سے, ہم لوگوں کی باتیں بھی, ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو ہم کلام کی ہی باتیں کرتے ہیں. اور میں آج آپ کو خدا کے الٹر سے بتا رہا ہوں, میں نے سیریسلی اس کے اندر کسی کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے پاسٹر سونیا کو جیتے ہوئے دیکھا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں سیریس کہہ رہا ہوں. اینی ٹائم وہ اس کے اندر رہتی ہے, مگن ہے وہ خدا میں. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اس سے. اینی ٹائم بس اس کی یہی لگن ہوتی ہے کہ خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ خدا کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ خدا کو دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ کام کرنا ہے, اس میں خدا کیا کہتا ہے. یہ کام کرنا ہے, اس میں خدا کیا چاہتا ہے. یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا. میں کئی بار, میں بہت کچھ سیکھتا ہوں اپنی وائف سے. میں سیریس کہہ رہا ہوں, بہت کچھ. آج میں خدا کے فضل کے بعد, پاکرو کی مدد کے بعد, میں اگر آج کچھ بھی نا, میری وائف کا اس کے ہاتھ اندر بہت ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہ مسیح میں جیتی ہے. اس نے فیصلہ لیا ہے اور اس کے فیصلوں میں ہمیشہ مسیح نظر آتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے کرسمس, یہ ہے مسیحت. ہاں اپنے نام اپنے گھر کے آگے بڑا سا فلانا مسیح کر کے لکھ دینا, یہ مسیحت نہیں ہے. مزہ پھر ہے کہ آپ کی زندگی سے مسیح جھلکے, ہاں آپ کے فیصلوں سے مسیح جھلکے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے, آپ کے دیکھنے, آپ کے سننے سے مسیح جھلکے. ہاللیلویا. ہاں تو کیا ہوا؟ یسوع مسیح کانا گلیل کی شادی میں گئے, کوئی نہ کوئی تو ایسا تھا نا کہ بڑا کلوز رشتہ ہوگا, جس کی مینجمنٹ مقدسہ مریم دیکھ رہی تھی. ہاں مہمانوں کو تو کوئی نہیں نہ کہتا ساری بریانی گھٹ پی گئی ہے, یہ سارا قورمہ گھٹ پی گیا. ایسے ہی نا مقدسہ مریم, یعنی کہ وہاں کوئی خاص رشتہ دار تھے, کوئی خاص آنر دیا تھا خدا نے یسوع مسیح کو اور اس کی فیملی کو اور اس کے شاگردوں کو, کہ مقدسہ مریم کو جا کے کہہ رہے ہماری مے ختم ہو گئی ہے. ہاں وہاں مقدسہ مریم جا کے کہتی جو تمہیں یہ کہے نا وہ تم کرنا. ہاللیلویا. ہاں جو تمہیں یہ کہے نا, آپ اگر چاہتے ہو نا آپ کی لائف کے اندر شرمندگیاں نہ رہے, کمیاں نہ رہے, گٹیاں نہ رہے, تو یسوع مسیح کی باتوں کو پکڑ لو. آپ کے اندر سے جس طرح اس کانا گلیل کی شادی میں گٹیاں شرمندگیاں گئی, اس طرح آپ کی زندگیوں سے جائیں گی یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. جو تمہیں یہ کہے, جو تمہیں کلام کہے, جو یسوع مسیح کے احکام کہے, جو یسوع مسیح کی باتیں کہے نا وہ کرنا. تو یسوع مسیح نے تو صرف سادہ یہ کہا تھا, ان مٹکوں میں پانی بھر دو. ہاللیلویا. ہاں تو یہ تو نہیں تھا کہا نا ماروی اسٹور تو جا کے روح افزا کے بوتلیں لے آؤ. ہاں سیدھا سیدھا صاف صاف کہا ان مٹکوں میں پانی بھر دو. مٹکوں میں پانی بھر دیا, سرو کرو. ہاللیلویا. وہ کہتے ہیں اتنی اچھی میں تو پہلے بھی نہیں تھی. ہاللیلویا. ہاں آپ کی, میں سیریس کہہ رہا ہوں, آپ کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت مزے والی ہو جائے گی اگر آپ یسوع مسیح کی باتوں کو ماننے لگ جاؤ. بڑا ایزی ہے خدا کے ساتھ چلنا, بہت ایزی. صرف یہ کہنا بادشاہ ہم جانتے ہیں ہمارا خدا بچا سکتا ہے. ہاللیلویا. ہاں بہت ایزی ہے یہ کہنا. نہیں اعلان ہو گیا جو بھی ہے, مگر میں اپنے خدا کو نہیں چھوڑوں گا. میں اپنے خدا کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہے, جو میں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے, جو میں نے واچا باندھی ہے, میں اس سے نہیں ہٹوں گا. ہاں آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, خدا آپ کے لیے وہ پہلے بھی کرتا تھا, آج بھی کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ بنو تو صحیح دانیل, آپ بنو تو صحیح یوسف, آپ بنو تو صحیح مقدسہ مریم. ہاں لکھا وہاں ایک کماری حاملہ ہوگی, یہ نہیں لکھا مقدسہ مریم حاملہ ہوگی, لکھا ہے کماری حاملہ ہوگی. اس نے خود اس پروفیسی کو اپنے اوپر کھینچا. ہاں یوسف, کتنی بڑی ذمہ داری خدا نے یوسف کو دے دی, کتنی بڑی ذمہ داری کہ اپنے بیٹے کو اس کی ڈے کیئر کرنے کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے خدا نے یوسف کو چن لیا. اس میں سے آپ بھی ہو سکتے ہو, مقدسہ مریم آپ بھی بن سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہاں آج بھی اسی طرح یسوع مسیح کو پروٹیکٹ کرنا ہے,
اسے سیو کرنا ہے اور اسے آگے لے کر جانا ہے. لکھا ہے جاؤ ساری خلقت کے سامنے اور کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو اور ان سے کہو ان سب حکموں پہ عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. ہاں آج ضرورت ہے آپ کو مقدسہ مریم کی طرح سرنڈر کرنے کے لیے, پوری طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے, یوسف کی طرح بات کو ماننے کے لیے. وہ کہتا ہے لو جی صرف ایک خواب ہی دیا ہے. ہاں تو فرشتہ نے آ کے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر, ایک خواب ہی دیا ہے, چھوڑو برا. ہاں وہ یوز ٹو تھے, فرشتوں کو انکاؤنٹر ہونا ان کے لیے بڑی بات نہیں تھی, وہ اکثر ان کے ساتھ ہوتا تھا اور اس سے پتا تھا یہ خدا کی اور سے ہے. اس نے جسٹ اسے ایک ڈریم نہیں سمجھا, اسے خدا کا ایک ماسٹر پلان سمجھا اور اسے ایکسیپٹ کیا, اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اسے لے لیا. اور آج اگر آپ لے لو گے نا, آپ کی زندگیاں سیم نہیں رہیں گی یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. مقدسہ مریم کہتی ہے کہ مجھے دنیا کی آخر تک لوگ مبارک کہیں گے. ہاں کیوں آج میں اور آپ کہتے ہیں مقدسہ مریم؟ ہاں لکھا ہے تو عورتوں سے مبارک ہے تو. کس لیے؟ اس لیے کیونکہ تو نے خدا کے اس پلان کو اپنا سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا اور چیلنج لے لیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. آج میں آپ سے کہوں گا اسے سیلیبریٹ کرنے سے پہلے سمجھ لو, نہیں تو ان کی طرح ہوگا جس طرح وہ سستکواریاں ہاں بعد میں سب کچھ کر کے آ بھی گئی, تیل بھی لے آئی, سب کچھ کر آئی اور دروازہ نوک کر رہی تھی. یسوع مسیح ہم نے سب سے بڑا ٹری اپنے گھر پہ لگایا تھا. یسوع مسیح ہم نے سب سے اچھا کلر اپنے گھر پہ لگوایا تھا. یسوع مسیح ہم نے سب سے اچھا لنچ چرچ میں بھیجا تھا, مگر اس نے کہا تمہاری میری واقفیت نہیں. ہاں تمہاری میری واقفیت نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ تم نے نہیں کیا, تم نے وہ کیا جو تمہاری سمجھ میں آیا. آج کئی سستکواریاں بنی ہوئی ہیں اور صرف یہاں کی نہیں بات ہو رہی, یہاں کی بھی بات ہو رہی. سستکواریوں کی بات ہو تو بندے بڑے خوش ہوتے ہیں, تو صرف بیبیاں کی گل ہو رہی. ہاں کئی مونچھوں والی بیبیاں بھی ہیں جو ٹھنڈیاں پئیاں نے, تو کوئی بات نہیں. یسوع مسیح کے آنے میں بڑا ٹائم ہے, بہت کم ٹائم رہ گیا. یسوع نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے عمل کے موافق اجر دینے کو میرے پاس ہے. آپ کے عمل کیسے ہیں, کیسے آپ کے فیصلے, ہاں کیسے آپ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آپ ایکسکیوز پیش کرو گے. اس نوکر کی طرح جسے ایک توڑا دیا, اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے دفن کر دیا. کہتا ہے میں خداوند میں جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے, جہاں بکھیر کر وہاں سے جمع کرتا ہے اور جہاں بوتا نہیں وہاں سے کاٹتا ہے. کہتا ہے جیسا تو نے کہا میں تیرے لیے ویسا ہوں. تو نے مجھے کٹھور سمجھا, میں تیرے لیے کٹھور ہوں. آپ کے لیے وہ ویسا بن جائے گا جیسا آپ سمجھو گے. آپ سمجھو گے کہ میرا خدا بچا سکتا ہے, وہ بچائے گا. ہاللیلویا. ہاں کیسی بات ہے. دانیل کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے دانیل کیا جس خدا کی تو پرستش کرتا ہے, جس خدا کے لیے تو مرنے کے لیے تیار تھا, جس خدا کے لیے تو نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی, ہاں جس خدا کے لیے تو نے اپنے رشتہ داروں کو پیچھے کر دیا, جس خدا کے لیے تو نے سب کو ناراض کر دیا, کیا اس خدا نے تجھے بچایا؟ وہ کہتا جیتے رہو بادشاہ. جس خدا کے لیے میں نے اپنے فنکشنز کو کینسل کروایا, جس خدا کے لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کیا, اس خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے. ہاللیلویا. ہاں وہ شیروں کو منہ تب بند کرتا ہے جب آپ فیصلہ لیتے ہو. ہاللیلویا. آپ فیصلہ لو. مقدسہ مریم کے لیے پین کو ایکسیپٹ کرو, یوسف کی طرح موت کو ایکسیپٹ کرو, دانیل کی طرح موت کو ایکسیپٹ کرو, عبد النجو کی طرح موت کو ایکسیپٹ کرو, چیلنجز کو ایکسیپٹ کرو, تب وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا. ہاللیلویا. دنیا کے لیے تو اس نے کر دیا ہے, مگر شرط لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. ہاں جو ایمان لے آئے نا پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھتا. اسے پتہ ہے کہ ایمان لانے کا مطلب ہے ایکشن,
کیونکہ خدا نے ایکشن کیا، ایکشن میں ریئیکشن ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے آج آپ کو یہاں بلانے کا، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے آپ فیصلہ لو. میں سیریس کہہ رہا ہوں. بہت بہت چیلنجز ہم نے سہے ہیں، ہاں، مگر ہم بہت شادمان ہیں. سیریس کہہ رہا ہوں. میں بہت بہت چیلنجز کو سامنا کیا ہے. گھر کے، اپنے ارد گرد والوں کے، اپنے لو ونس کے تانوں کو سہا، فضول کی چک چک کو سہا، مگر آج مسیح میں شادمان ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو آج آپ کیا کرو؟ یسوع مسیح میں مگن ہو جاؤ، اس میں مسرور ہو جاؤ. لکھا تو مجھ میں مسرور ہو، میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا. ہاللیلویا. اس میں پہلے مسرور ہونے کی بات ہے. اس میں شرط یہ ہے مسرور پہلے مسیح میں ہو جاؤ، پھر وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. لکھا ہے غیر قوموں کی طرح فکر نہ کرو. یہ غیر قوموں کا کام ہے. کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کہاں جائیں گے، خدا بتاتا ہے، خدا سکھاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں. ہاللیلویا. اپنے سب گھٹنوں پہ ہوں، سب 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 سب